السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، مفتی یوسف لدھیانی کے متعلق جو جھوٹ بولا تھا غیر مقلد نے، جب ہم نے اس کے جھوٹ کو پکڑا، اس پر گرفت کی، تو بیچارہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اگر آپ پوری گفتگو سنتے ہیں تو آج ہم اس نے جو باتیں کی ہیں، جو حوالہ جات دیے ہیں، ان کا اس طرح رد کرنے والے ہیں، ان کی خیانتیں اس طرح صاف ظاہر کرنے والے ہیں کہ غیر مقلد کی 2 نمبری بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پوری ویڈیو ضرور سنیے گا۔ تو ناظرین کرام، غیر مقلد نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سارے اور جھوٹ بھی بول دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر مقلد کے سامنے بات جو ہم نے رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ بھائی آپ نے جو بات کی ہے وہ اسے مستند ثابت کریں، اسے سچا ثابت کر کے دکھائیں، اپنی بات کو سچا ثابت کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ نے جو بات لائی ہے وہ کہاں سے لائی۔ ہمارا تو سوال یہ تھا کہ بھئی آپ جس شخص کے متعلق کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بات کہاں سے لائی ہے، اس کو کس نے بتائی ہے۔ یہ پوری وہ اس کا سلسلہ جا کر مفتی یوسف لدھیانی تک پہنچے تاکہ آدمی کو پتہ چلے نا کہ بات واقعتاً سچی ہے، لیکن غیر مقلد کے پاس ایسی چیز تھی نہیں۔ تو اس نے اپنی بات کو چھپانے کے لیے، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ بڑا عجیب انداز اختیار کیا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، ہم نے جب اسے کہا کہ بھائی مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب سن 2000 عیسوی میں فوت ہوئے ہیں، آپ اخبار جو پیش کر رہے ہیں وہ 2015 میں ہے، تو 15 سال بعد میں کیوں خبر چھپ رہی ہے؟ اتنا عرصہ یہ خبر کیوں خاموش تھی؟ اس وقت کیوں نہیں اخبارات کی زینت بنی؟ تو اس کے بعد یہ جواب نہیں تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں جی، اس بات کی کسی نے تردید نہیں کی، ان کے خاندان میں سے کسی نے تردید نہیں کی۔ اب دیکھیں، ہم اس کی مثالیں بہت ساری پیش کر سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں، ان کا مناظرہ ہوا تھا نا عمر صدیق اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر صدیق سامنے اسے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تردید نہیں کر رہے۔ تو کیا وہ عمر صدیق سچے ہو گئے؟ اسے وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 کوڑی کے محقق ہو، پیسوں پر فتوے بیچتے ہو، وہ اس کی تردید نہیں کر رہے، کیا وہ سچے ہو جائیں گے؟ سامنے بیٹھے ہوئے حالانکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ انسولین کے بہانے جو ہے نا مناظرے سے فرار ہو گیا، عمر صدیق نے کہا، اس کی بھی اس نے تردید نہیں کی، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن غیر مقلد کہتا ہے کہ تردید نہیں کی۔ اب بھائی کسی نے کہیں کونے میں چھپ دی، ممکن ہے کسی کی نظر نہ اس پر گئی ہو، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی ہو، اس طرح کسی نے چھاپ دیا بس یوں ہی بغیر تحقیق کے چلیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شائع کرنے والے تھے نا سید عتیق الرحمن گیلانی، کہتے ہیں یہ دیوبندی ہیں، یہ دیوبندی انہی کا بندہ بتا رہا ہے۔ ہم نے بتایا کہ بھائی ایک بندہ کہیں سے بھی، یہ کہتے ہیں جامعہ بنوریا سے پڑھے ہیں، بھائی کہیں سے بھی پڑھ کر بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی بندہ جو کہیں سے بھی پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے نا، پھر اس کی ہم نے بتایا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں۔ اب دیکھیں، ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں اس کی۔ ایک تو یہ عتیق الرحمن مدارس کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی فقہا بنے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مسلکوں کی وکالت کی ہے، لیکن جب میں مدرسوں کے اندر پڑھ رہا تھا تو مدرسے کے اندر تقریباً جو کتابیں تھیں، جب میں کتاب کے اوپر اعتراض کرتا تھا تو استاد کہتے تھے کہ یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ عتیق ان معاملات کے اوپر اس کو وہ ہوگا۔ اور تو ہمارے ہاں جو درس نظامی کے اندر پڑھایا جاتا ہے وہ نہ استاد سمجھتا ہے اور نہ شاگرد کو سمجھ میں آتا ہے۔ استاد نے 20-25 سال جو پڑھا ہوا ہوتا ہے، رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، اس رٹے کے نتیجے کے اندر وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اور طالب علم جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باقی ان کے اوپر کوئی سوال جواب، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، جن کے پاس مفتی کا کورس ہوتا ہے، جو احادیث کے اندر تخصص کرتے ہیں، جو تفسیر کے اندر تخصص کرتے ہیں، ان کے اندر بھی صلاحیت بالکل زیرو ہوتی ہے۔ مدارس کے خلاف بھی بات کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ مدارس کے نصاب کے خلاف بات کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ علماء دیوبند کا جو نصاب ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کا ذہن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے۔ اب بندہ جو داڑھی کٹواتا ہے، اب خود غیر مخلدین کا فتویٰ آپ کے سامنے ہے، یہ فتاوی علماء حدیث کا، کہ داڑھی کٹوانے والا کتراتا ہے جو داڑھی، وہ فاسق ہے،
اب خود غیر مقلدین کے نزدیک ایسا شخص فاسق ہے تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ تو عبداللہ زمزم صاحب کیا ہو گیا، تحقیق تمہاری کہاں گئی؟ لوگوں کو تو کہتے ہو ہم بغیر تحقیق کے بات نہیں مانتے، لیکن علماء دیوبند کے خلاف کوئی بات آ جائے، کوئی بھی فاسق بتا دے، اسے لوگوں تک پہنچا نہیں آنا۔ پھر آپ اس حدیث کے مصداق ہو کہ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے نا کہ جو کسی سے سنے اور آگے پھیلا دے، وہی کام یہ غیر مقلد کر رہا ہے عبداللہ زمزم صاحب۔ بہرحال اچھا، بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہم، انہوں نے جو حوالہ جات پیش کیے اس میں جو خیانت کی وہ ہم اچھی طرح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے یہ عبداللہ زمزم صاحب کہ کہتے ہیں، پہلی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ حنفی علماء نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، اب بعد والی میں کہتے ہیں بعض جہلاء نے، تو یعنی اپنی اس کی بات کو یہ نہیں، کبھی علماء سمجھ رہا ہے کبھی جہلاء سمجھ رہا ہے، یعنی جھوٹا تو ہے نا، کہیں نہ کہیں تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ بہرحال اچھا، پہلی ویڈیوز میں یہ کہتا چلا آ رہا کہ علماء ان کے رجوع کر لیتے ہیں اور عوام کو حلالہ کی طرف، عوام بیچاری کو حلالہ کی طرف لگا دیتے ہیں، یہی کہہ رہا تھا۔ اب ان ویڈیوز میں کہتا ہے کہ ان کے علماء عوام کو اہل حدیث کے پاس بھیجتے رہے ہیں حلال سے بچنے کے لیے، یعنی متضاد باتیں ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ وہ عتیق الرحمن کی بات ہم پوری کر لیتے ہیں کہ عتیق الرحمن کے متعلق انہوں نے کہا کہ بھائی عتیق الرحمن کی حسام اللہ شریفی نے جو ہے نا تعریف کی ہے، اگر وہ ان کا نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ کہ حسام اللہ پتہ نہیں کون ہے، چلو اگر بالفرض مان بھی لیں کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، علماء دیوبند میں سے ہیں، تو کیا پتہ انہوں نے کب تعریف کی ہے، ان کے گمراہ ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ اور دوسری بات کہ تمہارے اندر تو جن لوگوں کو تم گمراہ یعنی سمجھتے ہو اس کے بعد بھی تعریفیں کرتے رہتے ہو، جس طرح وحید الزمان کے متعلق تم کہتے ہو شیعہ ہو گیا تھا، ہمارا نہیں ہے، لیکن اب بھی اس وقت بھی تمہارے علماء اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ویڈیو موجود ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جامعہ بنوری سے کوئی کہیں سے بھی پڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ تمہارا وہ انجینئر علی مرزا، یہ تو خود وہ کس کا شاگرد ہے، زبیر علی زئی کا ہے نا، تو اب زبیر علی زئی کے پاس پڑھ کر آیا، اب تم ان کی یعنی گمراہی کے فتوے دے رہے ہو، تو کوئی کہتے کہ نہیں یہ تو زبیر علی زئی کے پاس پڑھا ہے، تو یہ تو بات بنتی نہیں۔ بہرحال تو یہ بات نہیں بنی۔ اب ہم اس طرف چلتے ہیں جو انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں۔ دیکھیں یہ موضوع تھا ہی نہیں، موضوع بات صرف اتنی تھی کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا اس سے سچا ثابت کر کے دکھائیں، اپنی بات کو سچی یعنی بات اپنی سچی ثابت کر کے دکھائیں، آپ کی بات مستند ہے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد یہ چیز تھی نہیں تو اس نے جو نا وہ موضوع چینج کر لیا، تبدیل کر لیا۔ اب آئے اس طرف کے دیکھیں بھائی ان کے علماء اپنی عوام کو بھیجتے رہے ہیں کس کے پاس؟ اہل حدیث کے پاس، اب اہل حدیث کے پاس بھیجتے رہے۔ اب ہم پہلے بھی بتا چکے کہ مفتی یوسف لدھیانی صاحب کوئی ایسے انجان بندے تھے، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اہل حدیث کا موقف کیا ہے، وہ کیوں جائیں گے ان کے پاس؟ انہیں تو پتہ ہے نا، جب پتہ ہے تو ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ایک چیز پیش کی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس نے عبداللہ زمزم نے مجموعۃ الفتاویٰ کا حوالہ پیش کیا ہے عبدالحی لکھنوی کا کہ بھائی اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت عند ضرورت امام مالک کے قول پر عمل کرنے کو درست رکھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں انہوں نے کہاں بھیجا ہے؟ امام مالک کی طرف، یعنی ان کے قول پر عمل کرنے کو درست کہا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے، اب اپنی طرف سے ایک مسئلہ نکالتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اہل حدیث کے پاس جا سکتے ہیں۔ اب یہاں تو لکھا ہوا تو یہ نہیں تھا، نہیں، اب اپنی طرف بات بنا، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا خیانت کی ہے، بڑی خیانت کی۔ ہم آپ کے سامنے ویڈیو رکھتے ہیں اس کی، آپ ویڈیو سنیں اور یہ تحریر سامنے ہم لگا دیتے ہیں، دونوں سنیں، اور درمیان میں یہ بات چھوڑ جاتا ہے، وہ جو ضروری بات ہے نا، ضروری بات، وہ غیر مقلد چھوڑ جاتا ہے۔ غیر مقلد پھر کیسے بنے گا بیچارہ؟ اگر خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، تو پھر غیر مقلد کیا ہے؟ یہی تو غیر مقلد دیتا ہے نا۔ اب وہ بات چھوڑ جاتا ہے جو اس کے اندر یعنی ضروری چیز ہے، بتانے والی چیز ہے، وہ چھپا دیتا ہے، کیونکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے گا نا۔ جو غیر مقلد بتانا چاہتا ہے وہ بات یہاں نہیں ہے، یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس کو چھپانا ہے۔ اب آپ سنیے ویڈیو، اس کی ویڈیو بھی سن لیجئے اور یہ تحریر آپ کے سامنے کہ ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ کیا کرے؟
تو اس کے بارے میں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوں گی اور بغیر تحلیل کے نکاح نہ درست ہوگا. اور آگے جا کر کے وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عند ضرورہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرنے کو درست رکھتے ہیں. اب ناظرین کرام آپ نے دیکھا، غور سے سنا ہوگا، اگر نہیں سمجھے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. دیکھیں یہ اس تحریر کو پڑھتے آ رہے تھے کہاں پہنچے؟ یہاں لکھا نا کہ بغیر تحلیل کے نکاح درست نہ ہوگا. اب یہاں سے آگے وہ کہتے ہیں، آگے جا کر لکھتے ہیں، یہاں کیونکہ بات چھوڑ دیتے ہیں، آگے جا کر لکھتے ہیں، یعنی بات کاٹ گئے، کیونکہ آگے جو بات لکھی ہوگی تھی نا وہ یہ تھا کہ بوقت ضرورت کہ اس عورت کا علیحدہ ہونا اس سے دشوار ہو اور احتمال مفاسد زائدہ کا ہو. کس چیز کا احتمال ہو؟ مفاسد زائدہ کا، کہ بھائی زائدہ، مفاسد زائدہ یعنی اور مزید برائیوں کا احتمال اگر ہے پھر بات کچھ اور بن جاتی ہے. پھر بات کچھ، یہ تو بحالت مجبوری ہو گیا نا، کہ یہاں اس نے پڑھنا نہیں. آگے بھی بات کیا لکھی تھی کہ احتمال مفاسد زائدہ کا ہو. اگر تقلید، کہتا ہے کہ اگر تقلید کسی اور امام کی کرے گا تو کچھ مذائقہ نہیں. اب یہاں تقلید لکھی تھی نا، تقلید سے تو غیر مقلد بھاگے گا نا، جھوٹا ہے کہ نہیں؟ دیکھا عبارت پوری نہیں پڑھی، خیانت کیوں کی؟ اگر یہ لوگ حق والے ہوتے، سچے ہوتے تو اس طرح خیانت نہ کرتے. یعنی عبارت کے اندر خیانت کی، بات پوری نہیں سنائی. تقلید کا، وہاں تقلید کا لکھا تھا نا. اب یہ تو لوگوں کو کہا کہ اہل حدیث کے پاس جاؤ، کتنا جھوٹا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے اگر کسی امام کی تقلید کرے گا. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر احتمال مفاسد زائدہ کا ہے، کہ اس سے زیادہ برائیوں کا احتمال ہے، تو پھر مسئلہ تبدیل ہے، پھر کسی اور کے پاس جا کر فتویٰ کسی اور امام کی تقلید کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ برائیاں پھیلنے کا اندیشہ ہے. تو بات یہاں یہ تھی. چلیں یہ تو آپ نے سن لیا. اب دوسری بات یہ کہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ کے کفایت المفتی کا حوالہ دیا. اب وہاں یہ اس نے پیش کیا جو آپ کے سامنے ہے کہ اب یہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھ لیں یہاں طلاق مقرہ کا مسئلہ ہے، کہ یہ خود بھی مانتے ہیں نا کہ یہ زبردستی کی طلاق، یعنی یہ تو بات ہی کچھ اور. اب زبردستی طلاق میں علماء کا اختلاف ہے نا، علماء کا یعنی مختلف یہ ہیں، علماء کے فتویٰ مختلف ہیں. اب یہاں جو لکھا گیا ہے کہ ایسے عالم کے پاس جائے جو وقوع طلاق مقرہ کا قائل نہ ہو. اب مجھے بتائیں وہ اس میں کہاں کہہ رہے ہیں اس فتویٰ میں، اس سوال کے جواب میں کہ آپ اہل حدیث کے پاس جائیں؟ یہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. یہاں تو کہہ رہے ہیں آپ نے کیسے، یہاں ضروری ہے کہ اب وہ بیچارے خوش فہمی کا شکار ہے نا، کہ بھئی ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے پاس جائیں. یہاں تو یہ ہے کہ ایسے عالم سے فتویٰ لیں جو طلاق مقرہ کے وقوع کا قائل نہ ہو، اس سے جا کر یہ فتویٰ لے سکتے ہیں آپ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ غیر مقلد نے کتنا جھوٹ بولا ہے کہ ایسی چیز کو اپنی طرف، یہاں طلاق مقرہ کا مسئلہ تھا. چلیں یہ بھی بات آ گئی کہ یہاں بھی نہیں لکھا تھا کہ اہل حدیث کے پاس جائیں. اب تیسرا مسئلہ انہوں نے جو نا پیش کیا وہ بلوغ المرام کا حوالہ پیش کیا اس نے، غیر مقلد نے. ہم اس پر بھی آتے ہیں. اب یہ بلوغ المرام کا اس میں مسئلہ پیش کیا. اب یہاں بھی انہوں نے خیانت کی. ہم آپ کے سامنے یہ چیز لگا دیتے ہیں، یہاں دیکھنے میں کچھ یعنی پوری طرح یہ حروف دیکھنے میں نہیں آ رہے، لیکن آپ توجہ سے دیکھیں گے، توجہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ویڈیو لگاتے ہیں اور آپ توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی. یہاں بھی غیر مقلد جو ضروری بات ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، پھر سے یعنی چھپاتا ہے، پھر سے خیانت کرتا ہے اور بات کو چھوڑ جاتا ہے. اب آپ سن لیجئے اور اسکرین سامنے ہم لگا دیتے ہیں. بڑے عالم جنہوں نے حنفی بلوغ المرام کو ترتیب دیا، قاضی شمس الدین علوی صاحب ڈیرہ قاضی خان والے سے ایک ہی مجلس میں دی گئی اکٹھی 3 طلاقوں کے بارے میں سوال ہوا، فتویٰ طلب کیا گیا، تو انہوں نے بھی اہل حدیث کو حق قرار دیا اور اس کے مطابق ہی فتویٰ دیا. میں اس فتوے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ فتویٰ انہوں نے 26/4/2004 کو دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت احناف کے جید علماء کرام اس کے قائل ہیں 3 طلاق اگر ایک ہی مجلس میں دی گئی ہے تو صرف 1 رجعی طلاق شمار ہوگی. اور کیا پتہ چلا کہ احناف کے بڑے بڑے علماء کرام اہل حدیث کے طلاق ثلاثہ میں مسئلے کو درست مانتے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ اس طرف بھیجتے ہیں کہ آپ فتویٰ لے کر کے حلالہ سے بچ جائیں، اپنی عزت کی حفاظت کر لیں. اب دیکھیے یہاں بھی مسئلہ کیا لکھا تھا، انہوں نے جو پڑھا کہاں سے ہے، انہوں نے ابتدا کی ہے
کہ ہمارے اہل سنت احناف کے جید علماء کرام. اب یہاں سے بات تو شروع نہیں ہو رہی نا, اس سے بات تو پہلے یہاں لکھی ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ اس کھلم کھلا خیانت, دھوکہ, اور جناب لال رومال سر پر لپیٹا ہوا ہے اور حق کی باتیں کی جا رہی ہیں, قرآن و حدیث کے دعوے کیے جا رہے ہیں. یہاں عبارت آدھی چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہے کہ بھئی یہاں کوئی سانپ بیٹھا ہوا ہے کیا؟ عبداللہ زمزم صاحب یہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے کیا؟ اس طرح حق والے نہیں بنا کرتے. اب دیکھیں یہاں سے انہوں نے پڑھا ہے کہ ہمارے اہل سنت, اس سے پہلے کیا لکھا تھا کہ جب مفاسد زائدہ کا احتمال ہو تو ہمارے, پھر بات آتی ہے کہ جب مفاسد زائدہ کا احتمال ہو کہ بھائی اس سے زیادہ برائیوں کا احتمال اگر ہے تو پھر مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے, پھر بات الگ ہے. ایسی چیزیں جو واضح ہیں ان کو چھوڑ کر آدھی کاٹ کر آدھی سنانا, آدھی چھپانا, یہ تو یہود کا کام ہے نا, یہ تو طریقہ یہود ہے. وہی جناب عبداللہ صاحب جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا پھر بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں عزتیں بچانے کی بات ہے, عزتیں ہم نے پہلے بھی پیش کیا کہ آپ دکھائیں, یہ دیکھ لیں ان کا خود یہ جو خواجہ محمد قاسم انہوں نے جو ہے یہ چیز پیش کی ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ذرا پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں آپ کے سامنے. تعویذ اور دم. ابھی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں لکھا ہے کہ مثلا طلاق ثلاثہ کے مسئلہ کو لے لیجئے, ائمہ اربعہ اور امام بخاری تک اس کے قائل ہیں مگر ہم قائل نہیں ہیں. اب یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ بھی قائل ہیں, امام بخاری بھی قائل ہیں. تو پھر ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ عزتوں والا مسئلہ امام بخاری کے ساتھ نہیں تھا کہ آپ بار بار کہتے ہیں عزتیں بچانے کے لیے. امام بخاری عزتیں بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ آپ طلاق ثلاثہ کے مسئلہ کو لے کر یہ بات کہہ رہے ہیں نا, اور پھر زبیر علی زئی آپ کے قائل تھے, اس کی عزتوں کا وہ حلالہ کرواتے تھے, ان کی عزتوں کا کیا ہوا؟ اور ہم نے کتنی باتیں کی ان کی, وہ یہ پیش کیا زبیر علی زئی کا کہ یہ قائل تھے, اس کو بھی کھا گئے, اس کا بھی جواب نہیں دیا. اور نکاح مسیار کا بتایا کہ بھئی وہاں آپ کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, وہ متع کر رہے ہیں, آپ کے خود علماء مان رہے ہیں, اس کا بھی جواب نہیں دیا. ان کے حرام سینٹر بتائے کہ تمہارا جو نا طلاق ہو جانے کے بعد بھی آپ بیوی کو یعنی اجازت دے دیتے ہو کہ پھر دوبارہ جا کر اس سے زندگی گزارے, تو یہ حرامہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس کا بھی جواب نہیں دیا. تو یہ بلوغ المرام پر بھی انہوں نے جھوٹ بولا. اچھا ایک چیز پیش کی جس میں اہل حدیث کا لفظ آیا, وہ ہم آپ کو پیش کرنے والے ہیں. وہ پیش کی کہ اس میں اہل حدیث کا لفظ آیا, وہ الشریعہ رسالہ. الشریعہ رسالہ جو انہوں نے پیش کیا کہ اس میں انہوں نے دکھایا, یہ آپ کے سامنے یہ اس نے پیش کیا کہ یہ کوئی جو نا وہ انگریز عیسائی جوڑے نے جب اسلام قبول کیا, یہ واقعہ نقل کیا, اور اس میں مفتی شفیع عثمانی کے متعلق یعنی یہ بات کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر رجوع کر لو, یعنی یہ بات انہوں نے پیش کی. اب دیکھیں یہ انہوں نے بات کی, اس میں تو یعنی لفظ آیا ہے اہل حدیث کا اور کہیں نہیں آیا, لیکن اس کا آپ جواب دیکھ لیجئے کہ یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب خود نے اس کی تردید کی ہے. یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب خود اس کی تردید کر چکے ہیں کہ یہ بغیر تحقیق کے ایسی کوئی چیز اس میں شائع کی گئی, اور اس پر تنبیہ کی ہے انہوں نے کہ آئندہ ایسی چیز نہ پیش کی جائے. تو ناظرین کرام غیر مقلد عبداللہ صاحب نے جتنے حوالہ جات پیش کیے انہوں نے خیانت کی, دھوکہ سے کام لیا, جو بات پوری طرح واضح ہوگی. لیکن ہم نے جو مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے مفتی یوسف لدھیانی پر جو جھوٹ بولا ہے اسے سچ ثابت کر کے دکھائیں, وہ قطعاً نہیں سچ ثابت کر سکے کیونکہ جھوٹ تھا. ایک بندہ سن 2000 میں فوت ہوتا ہے, وفات پا جاتا ہے, اس کے متعلق 2015 میں جا کر اخبار چھپتی ہے. کتنی عجیب بات ہے. اور اس 15 سال میں کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں کہ بھئی ہاں اس سے پہلے بھی اخبار یعنی 2000 کے اندر یہ چیز چھپی گئی تھی فلاں اخبار کے اندر فلاں چیز کے اندر. نہیں, سری جھوٹ, اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سارے اور جھوٹ بھی بول دیے. تو اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.